اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور ہمیں ہدایت دی اور ہمیں نیک باتیں کرنے کی طرف مائل کیا۔ آج میں قرآن پاک کی جس آیت کا آپ کے سامنے ذکر کرنے والی ہوں وہ آیت مختلف قوموں کے بارے میں ہے۔ اس میں مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا، اور ستارہ پرست بھی اس آیت میں ستارہ پرست کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں یعنی کہ عیسائی نصارہ کو کہتے ہیں، اور ستارہ پرست کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے کوئی ایمان والا ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی ستارہ پرست ہو، یا چاہے کوئی نصارہ ہو، جو بھی اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کو کوئی رنج و غم نہیں ہوگا آخرت میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ انیشیل سٹیج ہمیں بتائی ہے ایمان کی، یعنی کہ صرف اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، یعنی کہ سب قومیں جن پر بھی نبی پیغمبر علیہ السلام اتارے گئے، ان سب کا یہ عقیدہ ہمیشہ سیم رہے گا، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان دو باتوں پہ ایمان لا کر نیک عمل کر لے تو وہ بھی بخشا جائے گا، یعنی کہ وہ باقی برائیوں سے بچا رہے اور ان دو باتوں پر عمل کرے، ان دو باتوں کو اپنا عقیدہ بنائے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر دوسری سٹیج یہ آتی ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں ہم نے لاگو کرنی ہے، اپلائی کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے حدیث دیکھنی ہے۔ یہ ایمان کا افضل ترین اور لاسٹ سٹیج ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ یہ ایک پیک والی سٹیج ہے جس میں بندہ اقربین میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر سے سب برائیاں ختم کر دینی ہیں، جیسا کہ غیبت، چغلی، حسد، لالچ اور دوسروں کے لیے کینہ رکھنا دل میں، یہ ساری باتیں ختم کر کے پھر اس کے بعد ہم نے دائرہ اسلام میں اس طرح سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں ہر قسم کے حسد لالچ سے، اور اللہ پہ توکل کر لیں، پھر آپ انٹر ہو جائیں دائرہ اسلام میں۔ دائرہ اسلام میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائیں، پھر روز آخرت پر ایمان لائیں، پھر سب پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور پھر فالو کرنے کے لیے صرف اور صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں، کیونکہ دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ جو آخر میں قانون بنایا جاتا ہے، یعنی کہ جو اینڈ میں قانون بنتا ہے، ہر زمانے کے حساب سے علیحدہ قانون بنتا ہے، جس زمانے کا قانون بنتا ہے اسی زمانے میں اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور آج کل کا جو قانون ہے، آج کل ہم 20 سال پہلے والا قانون فالو نہیں کر سکتے، ہم وہی کر سکتے جو آج لاگو ہے۔ اسی طرح جو آج کا دین ہے، جو آخری دین ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہماری ہی بھلائی کے لیے ساری پچھلی کتابوں کا بھی نچوڑ قرآن پاک میں جو اچھی باتیں تھیں، اور کچھ اور باتیں ایڈ کی ہیں تاکہ ہم اور بہتر زندگی گزار سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو دوسری آیت ہے عیسائیوں کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نازل فرمائی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر نازل کیا گیا، جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچ ڈالتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے،
اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کہ اس میں دیر بھی نہیں ہے جنت ملنے میں، ہے بھی تھوڑی دیر، بس ہمیں فیل ہوتا ہے کہ دیر ہے۔ جو آخرت کی زندگی ادھر ہم جا کے سوچیں گے کہ وہ تو تھوڑی سی زندگی تھی، وہ تو جلدی حساب ہو جانا تھا، ہم نے کیوں کوئی غلط عقیدہ چنا، کیوں کوئی غلط کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا جن باتوں سے، ان باتوں سے منع ہو جائے۔ سرحدوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ اللہ نے ایک حد رکھی کہ یہاں تک آپ جا سکتے ہیں کسی کام میں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے جھوٹ نہیں بولنا، یہ سب پھر ادھر ہی آ جاتا ہے۔ تو کہتے اس لیے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اس طرح تم فلاح پا سکتے ہو۔ اور کسی سے بھی نفرت نہ کرو، جہاں تک ہو سکے اپنی اصلاح کرو اور ساتھ دوسرے کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو اگلی آیت یہودی نصارہ کے بارے میں ہے اور یہودی کے بارے میں ہے، مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کے لیے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور دوستی میں سب سے بڑھ کر عیسائیوں کو پاؤ گے۔ یہ اس لیے کہ ان میں نیک لوگ ہیں عیسائیوں میں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکبر نہ کرنے پہ کتنی بڑی فضیلت دی ہے کہ ان کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں۔ اب آپ کہیں بھی آزما لیں کہ جو عیسائی لوگ ہیں ان میں باقی قوموں کی نسبت کم تکبر ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی کوئی بات سچ کے علاوہ نہیں ہے، قرآن پاک کی ہر بات سچی ہے۔ آپ کہیں بھی آزما کے دیکھ لیں، آپ کو بے شک سمجھ نہ آئے، آپ سمجھ رہے کہ اس میں تھوڑا یہ سچی نہیں ہے، لیکن جب صحیح عقل کے ذریعے صحیح اس کو جج کیا جائے تو وہ بالکل سچی نکلتی ہے۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھیں، اتنا جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوتا جائے گا، کبھی بھی آپ کی سمجھ ختم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ہم ترجمہ تو نئی سمجھ آتی ہے، پہلی باتیں ادھر ہی ایڈ رہتی ہے، ایک نئی بات ایڈ ہو جاتی کہ اس کا تو دائرہ اور وسیع ہو گیا، اس آیت کو پھر دوبارہ پڑھے تو اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، وہ وسیع ہوتے ہوتے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ غور سے توجہ سے پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑے معجزات نظر آئیں گے۔ قرآن پاک کے پڑھنے میں اتنے معجزات نظر آئیں گے، آپ کو اس میں اپنا ذکر ملے گا۔ ذکر اس طرح سے بندہ جب بار بار قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ سوچتا ہے بھی میں تو کہاں کھڑا ہوں، اس کو نظر آتا ہے میری جگہ کیا ہے، میں ایمان کے کس حصے میں کھڑا ہوں، اس کو صاف نظر آتا ہے۔ پھر وہ اپنی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بار بار پڑھتا ہے، بار بار اپنی اصلاح کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو اس کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی سچائی کو جانیں، اس میں اپنے سے کچھ ایڈ نہ کریں۔ جو اللہ نے بتایا ہے وہ اتنی وسیع لینگویج ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں رہتا سمجھنے میں۔ آپ پڑھیں گے آپ کو بالکل صحیح سمجھ آئے گی، آپ کو کبھی بھی اس میں کنفیوژن نہیں لگے گی، اگر لگے گی تو اس کی تفسیر پڑھ لو تو وہ پھر کلیئر ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اس دنیا میں بھی اللہ پاک اصلاح کرے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو کرے انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے میرا پیغام جو بھی سنے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا، اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا، اللہ اسے ضرور سیدھا رستہ دکھائے گا، کیونکہ میں جتنی نیک نیتی سے یہ کام کر رہی ہوں، کیونکہ ہر عمال کا دارمدار نیت پر ہے، اور انشاءاللہ میری نیت بالکل صاف ہے، اور انشاءاللہ جو میری سنے گا اس کی بھی نیت صاف ہو جائے گی، اس پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ اللہ کا فضل نازل ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔